کرا دیا. حضرات کتنی بڑی بات ہے. یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے تھے, جن کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ ہدایت پاتے تھے, جن کی میٹھی گفتگو کو سن کر لوگ ہدایت پاتے تھے, جن کے رویے کو دیکھ کر لوگ حق پہ ثابت قدم رہتے تھے. یہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ یہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ اور خلوص للہیت کی بات اگر کریں, اللہ اکبر, جماعت اور جمعیت کے عہدوں پہ آنے کے بعد, جماعت اور جمعیت کے عہدوں پر آنے کے بعد امانت داری, عدل و انصاف, زہد و قناعت کا ثبوت اگر دیکھنا چاہتے ہو, مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھو. مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھو. اسحاق بھٹی لکھتے ہیں داؤد غزنوی کون ہے؟ یہ غیر منقسم ہندوستان کے امیر جماعت اہل حدیث ہیں. یہ جب ابھی ہندوستان بٹانا تھا, ہندوستان ابھی بٹانا تھا, غیر منقسم ہندوستان کے امیر جماعت اہل حدیث مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ. سوچو ان کی جب وفات ہوئی, ان کا جب انتقال ہوا, جب وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ اکبر, آپ کو پتا ہے ان کی جو بیوہ بیوی تھی, ان کی جو بیوہ بیوی تھی, ایک جگہ کام کے لیے عورتیں قطار میں کھڑی تھیں, کام کی تلاش میں عورتیں قطار میں کھڑی تھی. اس قطار میں کھڑی رہنے والی خواتین میں ایک خاتون مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کی بیوہ بھی تھی. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ غیر منقسم ہندوستان کا امیر جس کی عمارت سرحد پار سے کنیا کماری تک تھی, اس نے سبحان اللہ کبھی اپنے عہدے کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا, اس نے کبھی اپنی ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. دین کی خدمت, کتاب و سنت کی خدمت, قال اللہ قال رسول کی خدمت, اللہ کی خوشنودی اور رضا پانے کو انہوں نے مقصد اولین بنایا. حضرات سوچو, یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ ہمارے اسلاف تھے جن کا زہد, جن کی قناعت, جن کی آخرت طلبی, جن کے اخلاق اور جن کے کیریکٹر آج بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں. یہ وہ روشن ماضی ہے, یہ وہ روشن ماضی ہے جس کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. شاعر کے اس شعر کو سناتے ہوئے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. حضرات ہمارے اسلاف کے یہ کارنامے, ہمارے اسلاف کی یہ قربانیاں ہم سے سوال کر رہی ہیں, تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں اور کارنامے ہم سے سوال کر رہے ہیں. ماضی, ہم نے ماضی کو بھلا دیا, ہم نے ماضی کو بھلا دیا, ہم نے ماضی کا کردار کھو دیا, ہم نے ماضی کے اخلاق کھو دیے, ہمارے ماضی اور حال میں بڑی دوریاں حائل ہو گئیں. اخلاص و للہیت کے وہ نمونے ہمارے درمیان نہ رہے, اخلاق و کردار کی وہ اعلیٰ مثالیں ہمارے درمیان نہ رہیں, علماء نہ رہے, ذمہ دار نہ رہے, عہدیدار امانت دار نہ رہے. حضرات جماعت اور جمعیت, جماعت اور جمعیت اور جمعیت اور کسی بھی جماعت اور کسی بھی تنظیم کا عہدہ یہ بہت بڑی امانت ہے. چھوٹا سے چھوٹا عہدہ ہو اور بڑا سے بڑا عہدہ ہو, یہ بہت بڑی امانت ہے. اللہ کے سامنے ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے. عہدہ طلبی کا مزاج ختم ہونا چاہیے, عہدہ طلبی کا مزاج ختم ہونا چاہیے, اور ذاتی مفادات پر دینی مفادات کو ترجیح دینا چاہیے. خلوص و للہیت کے ساتھ دین کی خدمت ہونی چاہیے. ہمارا وقت, ہماری زندگی, ہماری محنتیں, ہماری کوششیں, ہماری دولت, ہمارا سرمایہ, سب کا ایک ہی مقصد ہو کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے, اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کی توحید غالب آ جائے, زمین سے شرک مٹ جائے, پیغام محمد عام ہو جائے. یہی ایک جستجو ہونی چاہیے, اور اسی جستجو کو لے کر جینا چاہیے, اور اسی جستجو کو لے کر مرنا چاہیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر, کہہ دیجئے کہ لوگوں, میری نماز, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. رب العالمین ہم سب کو یہ اخلاص اور یہ جستجو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.